إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم کو قرآن جیسی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا موقع عنایت کیا. بدرود السلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کی صحیح تلاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تجوید کے ذریعے سے، اور یہ جو گروپ کھولا گیا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کی تجوید حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ سکیں، اس کے مخارج اور اس کے قواعد اس کے صفات کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں. اس لیے ہم نے ان کلاسز کو سر انجام دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی چلیں کہاں تک پڑھے تھے ہم لاسٹ کلاس میں؟ کتنے مخارج ہوئے تھے ہمارے، کوئی بتائیں؟ حرف تحتیہ. حرف تحتی کیا ہے؟ ابھی سوالات کروں گا میں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، اور جس سے سوال کیا جائے گا وہ جواب دیں گے. حروف طرفیہ لسان کے 4 حصے ہیں، وہاں تک ہوا. اچھا ٹھیک ہے. تو سسٹر نور جہاں آپ ہی سے سوال ہے میرا کہ زبان کی کتنے حصے ہیں؟ زبان کے 4 حصے ہیں. کیا کیا ہیں؟ عکسیہ لسان، وسط اللسان، حفظ اللسان، طرف اللسان. جی فرسٹ والا کیا بولے آپ؟ عکسیہ لسان. اقصی یعنی اقصا اللسان. اقصا اللسان. جی اقصا اللسان اور وسط اللسان، حفظ اللسان، حافظ اللسان. حافظ اللسان، ہم، طرف اللسان. جی طرف اللسان سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ لام، نون، را. جی ٹھیک ہے. صبا آپ بتائیں حافظ اللسان سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ جی ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے، ضاد. ضاد پڑھیں گے اس کو، ضاد.
آپ ضاد مخرج کے ساتھ پڑھیے، جو مخرج پڑھایا گیا زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں اوپر یا نیچے 5 داڑوں کو لگا کے پڑھیں تو آپ کا مخرج صحیح نکلے گا. ضاد. ضاد ارے وہ میوٹ کریں گے پیچھے جی سسٹر بے نظیر آپ سے سوال ہے، حلق کے کتنے حصے ہیں؟ حلق کے 3 حصے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی حلق کے حلق 3 حصے ہیں. کیا کیا ہے؟ بولیے. جی میم فرسٹ کلاس اٹینڈ کرنے نہیں ہوا تھا تو کریکٹ یاد نہیں ہے کلاس. اچھا ٹھیک ہے. سسٹر فائزہ آپ بتائیں حلق کے کتنے حصے ہیں، کیا کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلق کے 3 حصے ہیں. کیا کیا ہے؟ جس سے سوال کیا جا رہا ہے بس وہی اپنا مائک کھولیں، باقی سب اپنا اپنا مائک بند رکھیں. جی سسٹر فائزہ بتائیں آپ. جی میم بتائیں نا میم. ہاں کیا کیا ہے وہ بتائی. ادنى حلق غین خا، وسط حلق عین حا، اقصى جی حلق حمزہ حا. جی ہا کو جو حمزہ ہا ہے اس کو ہا نہیں بولیں گے، ہا حمزہ ہا صرف ہا. ٹھیک ہے جی میم. جی ٹھیک ہے. جوف دہن کیا ہے سسٹر اسما فیاض؟ سسٹر اسما فیاض. میوٹ نہیں ہے کہ میوٹ نہ ہے سر. میوٹ نہ ہے. سسٹر اسما فیاض. سسٹر آمنہ بیگم آپ بتائیں جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ سسٹر آمنہ بیگم. ہاں بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم. بتائیے. آپ سوال بولیے میم. جوف دہن کسے کہتے ہیں؟ جوزف دہن. جی جوف جوف جوزف منہ کا کھلا حصہ. اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ اس کے 3 حروف نکلتے ہیں. کون سے کون سے؟ الف یا واو. جی جی ٹھیک ہے. جی میم. ٹھیک ہے. سسٹر نیہا آپ بتائیں وسط اللسان سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ سسٹر نیہا جی بتائیں.
دو حروف الحلق ہاں بولیے. وسط اللسان، وسط الحلق نہیں بول رہا ہوں میں، وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ، اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں اور وہ کیا کیا ہے؟ لاسٹ کلاسز اٹینڈ نہیں کرے آپ؟ جی اٹینڈ کیا تھا. پھر ٹھیک ہے. سسٹر نسرین سلطانہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے آپ وسط اللسان کیا کیا ہے؟ وسط اللسان زبان کی درمیانی حصہ اوپر تالی کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. جین، جیم، شین، یا، ضاد. ضاد کیوں؟ جیم، شین اور یا، یہ تین ہی یا حروف ہیں، اور ان حروفوں جیم کا شین نام یا. کیا ہے؟ وسط اللسان. نہیں، ان تین حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کچھ الگ نام ہے جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. یہ تین حرف کو سیٹی کی آواز آنی نہیں چاہیے. نہیں جی تارت نہیں. جین. وسط اللسان زبان کی درمیانی حصے اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. صحیح ہے، صحیح جی. ہے، لیکن ان تینوں کا ایک نام ہے، وہ بتائیے. مخرج یا لہاتیہ، حرف لہاتیہ. نہیں آپ بتائیے، پتا نہیں یہ باجی. جی آواز کلیئر نہیں، آواز صاف نہیں آ ہم دوسروں سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ رہی. جی جی پھر آپ بتائیں کیا کہتے ہیں، ان تینوں کا نام کیا ہے؟ سسٹر مسفرہ. السلام علیکم. جی بولو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہا جاتا ہے کچھ؟ جیم جیم، شین شین، یا. میم جی ہاں. جیم، شین، یا. ہاں، ان کا نام کیا ہے؟ مسفرہ، آپ کا نام نہیں. شاہ جاریہ، شاہ جاریان، شجریہ. حروف شجریہ، شجریہ. جی ٹھیک ہے. سسٹر مدیحہ. سسٹر مدیحہ آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقصاء اللسان سے ادا ہونے والے کون سے حروف ہیں؟ زبان کاف، کے آخری حصے سے. کاف، قاف. جی پھر پڑھیں. کاف، قاف، قاف. قاف. مخرج بولیے. زبان کی جڑ یعنی زبان کا آخری حصہ اوپر کے تعلق کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں. جی
اور ان کا نام بتائیے کیا نام ہے؟ سسٹر مدیحہ. ٹھیک ہے. سسٹر زکیہ فردوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے کیا نام ہے اس کا؟ قاف اور کاف کا نام کیا ہے؟ حروف لہتیہ. جی بارک اللہ فیک. حروف طرفیہ کسے کہیں گے؟ سسٹر صفیہ. سسٹر صفیہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حروف طرفیہ. 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 جی لپس میم. نہیں، یہ حروف کون سے ہے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سبوں نے صحیح نہیں یاد کیا نا؟ سسٹر ترنم سلطانہ آپ بتائیں حروف طرفیہ کسے کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ہم یہ لاسٹ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے. ریکارڈنگ سنے نہیں؟ ہاں پر اتنا سمجھ نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے چلیں. تو دیکھیے پچھلے والا جو سبق ہے اپنا وہ پہلے پڑھیں گے مرتبہ، کیونکہ کوئی بھی صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا مجھے. سب سے پہلے کیا پڑھیں؟ جوف. جوف یعنی منہ کا کھلا حصہ. خلا اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ 3 حروف. کیا کیا؟ الف، یا اور واو. کتنے حروف نکلتے ہیں جوف سے؟ 3 حروف. الف، یا اور واو. الف، یا اور واو. اور اس کے بعد کیا پڑھے تھے؟ جوف کے بعد کون سا حصہ آیا تھا؟ حلق. منہ کے بعد کون سا حصہ؟ حلق کا. حلق کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3. ایک اقصاء الحلق، وسط الحلق، اور تیسرا ہے سیکنڈ وسط الحلق، اور تھرڈ ہے ادنائے حلق. تو یہ حلق ہے، حلق کے 3 الگ الگ حصے ہیں. تو جو حلق سے ادا ہونے والے مکمل کتنے حروف ہے؟ 6. کون سے؟ حمزہ، ہ، عین، ہ، غین اور خا. ٹھیک ہے. تو ان میں سے دونوں کے الگ الگ حصے ہیں، یعنی یہ
حمزہ ہا اقصائے حلق، عین ہا وسط الحلق اور غین خا ادنائے حلق، یعنی حلق کے ابتدائی حصے سے فرسٹ پارٹ سے نکلتے ہیں غین اور خا، عین ہا درمیانی حصے سے مڈل پارٹ، اور حمزہ ہا یہ حلق کے آخری حصے سے جو سینے سے لگا ہوا ہوتا ہے وہ حصے سے، اس کو اقصائے حلق کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے حروف حلقیہ۔ پھر اس کے بعد لسان کا حصہ ہے یعنی زبان۔ زبان میں سب سے پہلے زبان کے 4 حصے ہیں، ایک اقصاء اللسان یعنی زبان کا آخری حصہ جسے ہم زبان کی جڑ کہیں گے، اور اس کے بعد تھا وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ، اور اس کے بعد تھا حافت اللسان زبان کی سائڈس، اور اس کے بعد تھا طرف اللسان زبان کی نوک اور نوک سے بازو کے تھوڑے سے سائڈس۔ یہ 4 حصے زبان کے ہو گئے۔ تو سب سے پہلے حروف لحاتیہ پڑھے تھے۔ لحاتیہ مینس قاف اور کاف، قاف اور کاف یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اقصاء اللسان یعنی زبان کی جڑ، زبان کا آخری حصہ اوپر کے تالو کو لگنے سے یہ 2 حرف نکلتے ہیں، قاف اور کاف۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے حروف لحاتیہ۔ اور کیا اقصاء اللسان، اور ان کو کیا کہیں گے؟ ان کے یہ حروف کا نام کیا ہوگا؟ حروف لحاتیہ۔ جی جی یہ ہو گیا زبان کا حصہ ہو گیا، 4 حصوں میں سے ایک حصہ پڑھ لیے۔ جی الحمدللہ۔ تو کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ زبان کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ ہو گیا یعنی اقصاء اللسان جس سے 2 حروف نکلتے ہیں، جن حروف کا نام ہے حروف لحاتیہ، وہ 2 حروف ہے، وہ کیا ہے؟ قاف اور کاف۔ اللہ، اس کے بعد ہے زبان کا درمیانی حصہ، قاف اور کاف ہو گیا۔ اس کے بعد ہے زبان کا درمیانی حصہ یعنی وسط اللسان، جس میں 3 حروف آتے ہیں، شین، جیم، یا پھر سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا، جیم، شین، یا، اور ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، اور ان 3 حرفوں کو حروف شجریہ کہیں گے۔ یہ ہو گئے زبان کے یہ ہو گیا زبان کا دوسرا حصہ جس سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین، یا، یعنی زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان اوپر تالو کو لگنے سے ادا ہوتا ہے، اور باقی رہ گیا زبان کی کروٹیں یعنی حافت اللسان۔ یہ زبان کا تیسرا حصہ ہے، 4 حصے ہیں نا پوری زبان کے، تو یہ زبان کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں حافت اللسان یعنی زبان کی سائڈس، اس سے صرف ایک ہی حرف نکلتا ہے، وہ ہے ضاد، یعنی زبان کی کروٹیں اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں 5 داڑوں کو لگنے سے یہ حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں، اوپر یا نیچے 5 داڑوں کو لگنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور اس حرف کا نام حرف حافیہ ہے، اور یہ حافت اللسان اس کا مخرج ہے۔ اب ہے حروف طرفیہ جو ہم نے پڑھا تھا، حروف طرفیہ یعنی جو طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں، لام، نون، لام، نون اور را، یعنی زبان کی نوک اور نوک کے اطراف کا تھوڑا سا حصہ
اوپر کے تالو کو لگنے سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، لام، نون اور را۔ اوپر دانتوں کے آگے والے مسوڑوں کو یعنی اوپر تالو کو لگنے سے یہ 3 حرف نکلتے ہیں، لام، نون، را، لام، نون، را۔ یہ ہوگی پچھلی کلاس کا ریویژن۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم پڑھیں گے حروف نیتوعیہ۔ دیکھیں یہاں تا، دال اور تو، یہ بھی طرف لسان سے ادا ہوں گے، تا، دال، تو، تا، دال، تو، یعنی یہ تین زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے یعنی ثنایا علیہ جسے کہتے ہیں، اوپر کے جو یہ 2 دانت دکھ رہے ہیں نا، ان دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ان 2 دانتوں کو ثنایا علیہ کہیں گے۔ تو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندرونی حصے کو، کے کناروں کو نہیں بلکہ بیرونی حصے کو نہیں بلکہ اندرونی حصے کو لگنے سے یہ 3 حرف نکلتے ہیں، تا، دال اور تو، تا، دال، تو۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو موٹا پڑھیں گے، یہ یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے حروف لثویہ۔ حروف لثویہ یعنی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں کو لگنے سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے سامنے یعنی اس کے کناروں کو لگنے سے، ثنایا علیہ کے کناروں کو لگنے سے یہ 3 حرف ہے، ف، 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 ذال، ذو، ف، ذال، ذو۔ اس میں بھی دیکھیں سیم، ذال کو باریک پڑھیں گے، ذو کو موٹا پڑھیں گے، ف، ذال اور ذو، ف، ذال اور ذو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے، اس کو حروف لثویہ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے حروف صفیریہ، بلکہ اس کو حروف صفیر بھی کہیں گے، حروف صفیریہ بھی کہیں گے۔ آگے حروف صفیر یا حروف صفیریہ یعنی سین، ز، صاد، سین، ز، صاد یا پھر ز، سین، صاد۔ زبان کی نوک جی، تو یہ 3 حروف ہے، حروف صفیریہ کہیں گے اس کو، ز، سین اور صاد۔ اس میں اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے اور بیچ کا کچھ حصہ اوپر تالو کو لگے۔ زبان کی نوک کا حصہ نیچے کے دانتوں کے اندرونی حصے کو لگے، مسوڑوں کو، اور زبان کے بیچ کا کچھ حصہ اوپر تالو کو لگے۔ ز اور صاد، سین، ز، صاد۔ جو میں آپ لوگوں کو لکھا رہا ہوں وہی لکھیں، اس بک میں جو دکھ رہا ہے وہ نہ دیکھیں، صرف پکچرز کے لیے یہ بک استعمال کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آسان اردو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ یہ دیکھیں، تو زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے اندرون حصے کو لگے اور بیچ کا حصہ اوپر تالو کو لگنے سے یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں، ز، سین اور صاد۔ اور ان کو دونوں کہیں گے، اور ان میں جو یاد رکھنے کی
पढ़े इनमें हुरूफ सफीर में क्या होगा, सीटी की आवाज आएगी, सीन, स्वाद, स्वाद और ज। जुबान की नोक नीचे के दांतों के अंदरूनी हिस्से को लगे और बीच का कुछ हिस्सा यानी जुबान का बीच का कुछ हिस्सा ऊपर तालु को लगने से ये 3 हर्फ निकलता है, ज, सीन और स्वाद, और इन तीनों में सीटी की आवाज आती है। और स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, सीन को बारीक पढ़ेंगे, दोनों का मखरज एक है लेकिन आवाजें अलग अलग हैं। किसी में यानी अरबी के जितने भी हुरूफ तहज्जी है, जितने भी वर्ड्स है, किसी की आवाज मिली जुली नहीं है। मखरज एक हो सकता है लेकिन आवाजें अलग अलग हैं। किसी को मोटा पढ़ा जाता है तो किसी को बारीक, इस तरह उसकी सिफात भी अलग अलग है। तो किसी हर्फ को किसी दूसरे हर्फ से ना मिलाए, सबकी अलग अलग आवाजें हैं, उनकी वो आवाज ही से पढ़ें, तभी हम तजवीद का पूरा पूरा हक अदा कर सकते हैं, वरना तजवीद का हक अदा नहीं होगा हमसे। हाँ, तो चले आगे आगे एक और है हुरूफ शफविय्या, अब स्क्रीन शेयर करेंगे। इसका भी माइक खुला है, माइक बंद कर लें प्लीज। सिस्टर अस्मा फयाज, आप बंद कर दे, मैं होस्ट से निकल गया हूँ। सिस्टर अस्मा फयाज, आप सबको बंद कर दें। आप लोग जब क्लास में हैं तो क्लास का ध्यान रखें, यहाँ खोल के मत रखिए, माइक अपना अपना बंद रखें, ठीक है? किसी और को आपकी वजह से परेशानी, अजियत, मुश्किल ना लेना पड़े। तो चलें आगे पढ़ते हैं। अब एक मखरज बाकी रह गया, वो है अल्लाह जी, हुरूफ शफविय्या यानी होंठों से अदा होने वाले हुरूफ। ये कितने हैं? बा, फा, वाव और मीम। बा, फा, वाव, मीम। बा, फा, वाव और मीम, ये 4 हुरूफ ऐसे हैं जो होंठों से अदा होते हैं। बा होंठों के खुश्की वाले हिस्से से अदा होता है, मीम तरी वाले हिस्से से अदा होता है। होंठों का जो गीला हिस्सा है उससे मीम, और जो खुश्की वाला हिस्सा है उससे बा अदा होगा। और फा सनाया उलिया यानी ऊपर के जो 2 दांत थे अगले वाले, वो नीचे के होंठ को लगने से फा अदा होता है, तो ये फा। और वाव होंठ गोल करने से वाव अदा होगा। ये 4 हुरूफ ऐसे हैं जो होंठों से अदा होते हैं, लेकिन चारों में भी अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग मखरज है, उसका ध्यान रखें। और इन हुरूफों को क्या कहते हैं? हुरूफ शफविय्या। शफफ कहते हैं होंठ को, तो ये होंठ से अदा होने वाले हुरूफ है, इस वजह से इनको हुरूफ शफविय्या कहेंगे। आगे जो है वो है खैशूम यानी नाक का बांसा, नाक की जड़ से निकलने वाले हुरूफ, यानी नून और मीम अदा करते वक्त थोड़ी सी गुनगुनी आवाज जो नाक के आखिरी हिस्से में से आती है उसको गुन्ना कहेंगे। गुनगुनी आवाज, मीम, नून, इस तरह नून और मीम पर तजदीद हो तो जब दोनों में मुदगम होगा, दोनों को मिलाएंगे तब भी गुन्ना अदा करेंगे, ठीक है? अब मैं बताऊंगी आपको कि मखरज पहचानने का तरीका क्या है। हम मखरज कैसे पहचानेंगे? हमारी जुबान से वो मखरज निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो
تو دیکھیں مخرج پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا آپ کو مخرج پہچاننا ہو اس کو آپ ساکن کر دیں. جیسے ابھی آپ کو مخرج پہچاننا ہے با کا, ٹھیک ہے, با کا مخرج پہچاننا ہے تو آپ اس حرف کو جزم دے دے, آپ اس حرف کو ساکن بنا دے اور اس سے پہلے حمزہ یا کوئی حرف متحرک لا لے, یعنی زبر والا حرف کون سا بھی لا لے. یہاں پہ آپ الف نہیں بلکہ کون سا بھی حرف لا سکتے ہیں, با تا سا, لیکن با یعنی جس حرف کا مخرج پہچاننا ہے اس کے اوپر آپ کو جزم دینا ہے, ٹھیک ہے. جس حرف کا مخرج پہچاننا ہو اس کو ساکن کر دیجئے, اس پر جزم دے دیجئے. اب اس کو پڑھیں جیسے اب, اب آپ کو مخرج معلوم ہو جائے گا. اج, جیسے دیکھیں جیم کا مخرج معلوم کرنا ہے, جیم پہ جزم دے دیے, اس سے پہلے متحرک حرف لائیں تو اج, اج, اج. تو جیم کا مخرج کیا ہے پتا چل رہا ہے آپ کو, اج پڑھیں تو کیا معلوم ہوگا, جیم کا مخرج جہاں پر آپ کی آواز رک رہی ہے وہی آپ کا مخرج. اج کہاں رکی آپ کی زبان, اوپر جا کے تالو کو لگ کے رکی, تو یہ آپ کا مخرج ہے. یہ مخرج پہچاننے کا طریقہ ہے. آپ کو جہاں بھی مخرج پہچاننا ہو, جس حرف کا مخرج پہچاننا ہو تو آپ کیا کریں گے, اس حرف کو ساکن کریں گے اور اس سے پہلے کوئی بھی متحرک حرف لائیں گے, یعنی زبر زیر پیش والا حرف لائیں گے اور جس حرف کو پہچاننا ہو اس کو جزم دیں گے, تو آپ کو خود بخود مخرج معلوم ہو جائے گا. یہ تھی آج کی کلاس. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے, کچھ پوچھنا ہے, کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. اور ایک بات, ہوم ورک کیا ہوگا آپ لوگوں کا آج کا, کہ یہ جو مخرج پہچاننے کا طریقہ ہے نا, الف با تا سا, تو پورے حروف جتنے بھی حروف ترجیح ہیں سب کا مخرج کیسے پہچانیں گے آپ لوگ, کیا حرف متحرک لا کر پہچانیں گے, وہ لکھ کے لانا ہے. جیسے دیکھیں ابھی بتائیں گے. ہاں تو دیکھیں با کا مخرج پہچاننا ہے تو با سے پہلے حمزہ, پھر با سے پہلے با بھی لا سکتے ہیں, با با زبر بب. پھر جیم کا مخرج پہچاننا ہے, جیم سے پہلے آپ الف لائیں گے, اج, اس طرح. تو آپ پورے حرف ترجیح اس طرح لکھیں گے, سامنے آپ کون سا بھی حرف لا لیں متحرک, لیکن آگے والا حرف ساکن ہونا چاہیے. سب لوگ یہی ہوم ورک کریں گے, یعنی پورے حروف تہجی پر جزم دے کے اس سے پہلے کون سا بھی حرف آئیں گے. اور ہم پورا آج جتنا بھی ہم پڑھے ہیں شروع سے لے کے پہلی کلاس میں اور اب بھی, تو جتنا بھی ہم پڑھے ہیں وہ سب میں ہم سوال کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دونوں کے سوالات ہوں گے, اور جو آپ لوگ لکھ کے لائیں گے وہ آپ سے پڑھنے کے لیے بھی کہا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سمجھ گئے ہوں, کوئی جواب دیں, آواز نہیں جا رہی ہے کیا میری کسی کا تک. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنظیمہ, میرے کو یہ بولنا تھا کہ میں نوٹس نہیں بنا سکتی لیکن میرے کو سب سمجھ میں آ رہا ہے, کیونکہ میں آلریڈی یہ پہلے بھی کر چکی ہوں تھوڑا بہت, تو تھوڑا میرے کو ٹائم کا بہت پرابلم ہے, میرے کو یہ گردن میں بھی درد ہے تو تھوڑا لکھنے سے پرابلم ہوتا. جی اچھا, جی ٹھیک ہے. آپ پہلے بھی بنا چکے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں کیا آپ پہلے؟ نہیں, اچھا ٹھیک ہے. میرے ننند ایکچولی انہوں کرے تھے وہ کورس, تو تھوڑا بہت ہمارے کو پڑھائے تھے, انہوں سمجھائے تھے یہ سب چیزاں. جی ٹھیک ہے, لیکن آپ کا مخرج اگر صحیح نکل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, سوالات تو ہم کریں گے آپ سے لائیو کلاس میں ہاں انشاءاللہ. بالکل, جی جی بالکل, بس خالی میرے کو لکھنا نہیں ہوتا کیونکہ تھوڑا گردن میں درد بہت رہتا میری, تو جھک کے لکھنا نہیں ہو سکتا مجھ سے, جی اسی لیے میں بول رہی تھی نوٹس نہیں بنا سکتی ہوں, یاد بولے تو ہر چیز کر لے گی. جی جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. جی کسی کا اور کوئی سوال ہے تو کریں آج کی کلاس سے ریلیٹڈ. سسٹر اسما فیاض, آپ مجھے ہوسٹ بنائیں یا پھر آپ ریکارڈنگ بند کر دیں. میم ریکارڈنگ آف ہی ہے میرا.
نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ ریکارڈ بند کریں، پاز کریں. جی مطلب آپ جی مجھے جی ہوسٹ بنا دیجیے میم، ورنہ میں کر لوں گی. کو ہوسٹ یا ہوسٹ کچھ بھی بنا دیں.